بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شبہائے جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج الحمدللہ ہم اپنے 32ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 31 تقریریں الحمدللہ اس موضوع پر ہماری ہو چکی ہے۔ سامعین محترم، اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد اور بیان کرنے کی غایت فقط اور فقط یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم آخرت کی تیاری کر سکے، اس دنیا سے جب جائے تو اپنے ساتھ توشہ آخرت کو لے کر جائے، اور اپنے ساتھ اس سفر آخرت کے لیے کچھ زاد راہ کو مہیا کر لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی جب آنکھیں بند ہو تو پھر اسے حسرت سے کام لینا پڑے اور کف افسوس ملنا پڑے کہ کاش دنیا میں یہ کام کر لیے ہوتے تو آج ہمارا یہ سفر بہت اچھا اور بہت خوشگوار گزر رہا ہوتا۔ لہذا سامعین محترم،
پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ سفر آخرت وہ سفر ہے کہ جس پر ہر انسان نے جانا ہے۔ کیا کسی انسان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس سفر کو مؤخر کر دے یا اس سفر پر جانے سے منع کر دے؟ نہیں، بلکہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب رسول اللہ دنیا سے گئے، جب انہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، تو پھر کسی بشر کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس سفر پر جانے سے منع کر دے اور کہے کہ مجھے اس سفر پر نہیں جانا؟ ہر ایک بشر کو اس سفر پر جانا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ دنیاوی سفر کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی سفر میں سارا سفر انسان خود پلان کرتا ہے، کب نکلنا ہے، کب جانا ہے، کیا کیا ساتھ میں لے کر جانا ہے، کس روٹ کو اختیار کرنا ہے، اور پھر کب ہماری واپسی ہوگی، اور کیا کیا درمیان میں ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، یہ سارا انسان خود پلان کرتا ہے۔ اور پھر ہے تو انسان بالآخر کبھی بھی اس کا موڈ بدل جائے، سفر میں جاتے جاتے واپس آ جائے کہ نہیں جانا ہے، کینسل کر دیا، پوسٹ پون کر دیا کہ اب موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن سفر آخرت میں یہ نہیں ہے۔ دنیا کے سفر میں ہر چیز انسان کے ہاتھ میں، ہر معاملہ انسان کے ہاتھ میں کہ ہر چیز اس کو کرنی ہے، کب جانا ہے، کب نکلنا ہے، کیا کیا لے کر جانا ہے، سب انسان طے کرے گا۔ آخرت کے سفر میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ آخرت کے سفر میں کب جانا ہے یہ پروردگار عالم طے کرے گا، کیا کیا لے کر جانا ہے یہ انسان طے کرے گا۔ ٹھیک ہے، پروردگار عالم بتائے گا کہ کب تمہیں سفر پر نکلنا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے، کون سی گھڑی ہوگی کہ جب تمہارے در پر ملک الموت آ جائے گا اور سلامی دے گا تمہیں اس وقت سے جو ہے وہ نکل جانا ہے۔ یہ پروردگار عالم وقت طے کرے گا، موت کا وقت اس نے معین کیا ہوا ہے۔ لیکن سفر میں کیا کیا لے کر جانا ہے یہ پروردگار عالم بتا چکا ہے کہ کیا کیا لے کر آنا ہے۔ نماز لے کر آنی ہے، روزہ لے کر آنا ہے، ولایت امیر کائنات لے کر آنی ہے، اور کیا کیا لے کر آنا ہے پروردگار عالم نے سب بتا دیا۔ انبیاء آ گئے، بتا کر چلے گئے کہ کیا کیا لانا ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنے سارے سامان میں سے کتنا لے کر جاتا ہے۔ اگر بالفرض سامان لے کر چلا گیا جو اس کے وہاں پر کام آ گیا تو پھر اس کا سفر بڑا حسین گزرے گا، بڑا خوشگوار گزرے گا، ہنستے کھلتے جائے گا ہماری زبان میں۔ لیکن اگر کوئی کوتاہی ہو گئی سامان لے جانے میں تو پھر پروردگار عالم کا عذاب ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں تو اب جو ہے وہ ذرا بتائیے تاکہ جو ہے وہ ایک دفعہ سب جڑ جائیں اور پھر میں بات کا آغاز کروں۔ کہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ، روح کے قبض ہونے سے۔ ملک الموت جہاں پر آیا اور ایک ہی دفعہ انسان کی زندگی میں یہ فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کتنا جو ہے وہ نادان ہے کہ اپنے کو رسول اللہ سے ملا رہا ہوتا ہے اور خود کو محمد جیسا کہہ رہا ہوتا ہے یہ مسلمان، لیکن ہمارا رسول وہ ہے کہ جس پر مسلسل فرشتے اترا کرتے ہیں، لیکن یہ انسان وہ ہے جس پر ایک دفعہ فرشتہ اتر جائے تو اسے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آغاز کب ہوتا ہے سفر کا؟ جب ملک الموت آتا ہے، دروازے پر آ گیا سلامی دینے کے لیے، حضور ہم آ گئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، بس یہیں سے سفر آخرت کا آغاز ہو گیا۔ ملک الموت کے بعد غسل و کفن کے مراحل ہیں، اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں وہ بیان ہو چکی۔ اس کے بعد قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں پر انسان کو اسٹے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ پہلی منزل ہے جہاں پر انسان کو رکنا ہے۔ قبر کے بعد جس منزل کا آغاز ہوتا ہے وہ کون سی منزل ہے؟ قبر کے بعد برزخ ہے، برزخ کی وادیاں ہیں جو انسان کو عبور کرنی ہے۔ برزخ کے بعد میدان قیامت ہوگا جہاں پر انسان کو پیش ہونا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اچھا، میدان قیامت میں جو سب سے پہلے مرحلہ ہوگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ انسان آئے گا کس حالت میں، سب سے پہلا تو یہ مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ میدان محشر میں آ رہا ہوگا، نہیں۔ جب کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو انہیں فرشتے مجرموں کی طرح مارتے ہوئے میدان قیامت میں لے کر آ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے باقاعدہ طور پر پروٹوکول کے طور پر سواریاں لائی جائیں گی کہ حضور آپ اس پر بیٹھیے، آپ کو میدان محشر میں لے جائیں گے، اور وہ پھر درمیان میں نہروں سے غسل کرتا ہوا اور پھر ساری تفصیلات گزر چکی ہے، اس طریقے سے میدان محشر میں پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میدان محشر میں ایک آنے کی کیفیت الگ کہ کس طریقے سے انسان آئے گا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ چاروں طرف سے میدان محشر کو فرشتے گھیر لیں گے۔ اب یہاں سے باہر جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اب کوئی باہر نہیں جا سکتا، اب جو ہے وہ گیٹ کلوز ہو گئے، اب جو ہے وہ کوئی بھی میدان محشر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بس یہ جو ہے وہ آخری مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو سوال و جواب دینے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میدان محشر میں آنے کے بعد جب آ گیا انسان، اس کے بعد آئے گا اعمال نامے کا مرحلہ۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ، کچھ لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو جزاکم اللہ پشت سے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کی قطاریں لگ جائیں گی، آئیے حضور اب آپ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ حالانکہ پہلے جو ہے وہ انسان دیکھ چکا ہے، اعمال نامے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فقط نیکیاں نہیں لکھی ہوئی انسان کی، فقط گناہ نہیں لکھے ہوئے، نیکیوں کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کیا کیا ملنے والا ہے، گناہ کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کیا کیا عذاب ملنے والا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب انسان اپنا نتیجہ تو دیکھ چکا ہے، اب حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، ایک ایک کو سزا دی جائے گی، فلاں ابن فلاں حاضر ہوئیے، آپ کا حساب و کتاب ہے، آپ کو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انسان فریاد کر رہے ہوں گے پالنے والے جہنم میں اٹھا کر پھینک دے، لیکن اس ذلت سے بچا لے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ حساب و کتاب کے بعد اچھا یہ بیان کر دیا تھا کہ انبیاء کا حساب کتاب اللہ لیں گے، اللہ لے گا، اور اس کے علاوہ لوگوں کا حساب و کتاب تمام ائمہ علیہ السلام لیں گے، اور انبیاء کے جانشین کا حساب کتاب خود انبیاء علیہ السلام لیں گے، ٹھیک ہے۔ حساب کتاب کے مرحلے کے بعد کون سا مرحلہ ہے اگر کوئی بتا سکے؟
आमाल नामा मिल गया इंसान को, हिसाब व किताब हो गया, हिसाब व किताब की कतारें ख़त्म हो चुकी। अब कौन सा मरहला है? नहीं, एक मरहला पिछली तकरीर में बयान हुआ है। नहीं, आमाल तोले किस पर जाएंगे? मीज़ान। ठीक है, ये मीज़ान का मरहला है। ये मीज़ान के मरहले पर जनाब जिब्राइल जो है वो खड़े होंगे और वो एक एक को सदा दे रहे होंगे, एक एक को आना है, नेकियां जो है वो अपनी तुलवानी है अपनी बुराइयों के मुकाबले में, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी के मुताबिक फैसला होगा। और फिर आपकी खिदमत में बयान कर दिया था कि कौन कौन से आमाल होंगे जो इंसान के पलड़े को भारी करते, नेकियों वाले पलड़े को संगीन कर देंगे और भारी कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मीज़ान के बाद जो मरहला आता है वो कौन सा मरहला है? पुल सिरात। सही है। अच्छा देखिए, ये पुल सिरात, अब तवज्जो से जो है वो आपने सुनना है। ये पुल सिरात वो मरहला है कि बाज़ लोग हमारे यहाँ इसमें शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं, शक में पड़ जाते हैं। यार ये कैसे होगा, एक पुल है जो बिलफर्ज बाल से ज़्यादा बारीक है, वो लगा दिया, इस पर से गुजरो। ठीक है, ये हमारे एक मौलाना साहब जो है वो मजलिस पढ़ रहे थे पंजाब में, और उन्होंने जब बताया कि पुलिस सिरात की ये कैफियत होगी तो एक शख्स खड़ा हो गया, मौलाना साहब ये तो ना होने वाली बात हो गई। ठीक है, यानी जब अल्लाह को गुजरने ही नहीं देना है तो फिर इस तरीके का जो है वो पुल क्यों बनाया? नहीं, इसकी अलग अलग कैफियत है, अलग अलग जो है वो स्टेजेस होंगे इसके। पुलिस सिरात का भी आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। तो पुलिस सिरात का वो अकीदा है कि जिसके मुताल्लिक बाज़ लोग होते हैं वो शक व शुबहात में पड़ जाते हैं, यार ये कैसा पुल होगा कि जो जन्नत तक लगा हुआ होगा, हर इंसान ने तय करना है, ये किस तरीके का पुल है, हमारी समझ में नहीं आता। हालांकि सामईन मोहतरम, इतना अहम अकीदा है कि जब हर इंसान दुनिया से जाता है, सही है, मैं अपने मसलक की बात कर रहा हूँ, जब दुनिया से इंसान जाता है उसे कब्र में लिटाया जाता है तो फिर एक मरहला होता है जिसे कहते हैं तलकीन। ठीक है, ये तलकीन जो है वो पढ़नी चाहिए। दोनों शानों को पकड़ा जाता है, हिलाया जाता है, इस्मा व इफ़म, सुनो समझो, और फिर उसके बाद कहा जाता है देखो अभी अभी तुम्हारे पास दो मलक मुकर्रब आने वाले हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से दो फरिश्ते आएंगे, देखो ला तहज़न वला तख़फ़, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुमसे ये सवाल पूछेंगे, तुमसे अल्लाह के बारे में पूछेंगे, तुम बता देना कि अल्लाह कौन है, रसूल के बारे में पूछा जाएगा, आइम्मा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा। सारे आइम्मा अलैहिस्सलाम के जब नाम बता दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद बताया जाता है देखो तुम्हारा अकीदा ये है, कब्र हक है, मुनकिर और नकीर के सवालात हक है, उसमें एक लफ्ज़ आता है व अन्न सिरात हक़्क़ुन, याद रखना पुल सिरात भी हक है। ठीक है, तो ये वो अकीदा है कि जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है तब भी उसे बताया जा रहा होता है, उसे उसके जहन में जो है वो इस बात को उतारा जा रहा होता है, देखो पुल सिरात के अकीदे से ना फिरना, पुल सिरात का अकीदा है, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें इस पर से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, अब आइए पुल सिरात के बारे में बयान करूं। जब मीज़ान का मरहला हो जाएगा, इंसान के अमाल तुल जाएंगे, अब उसके बाद ये पुल जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन ये पुल कहाँ लगेगा, कोई बता सकता है? किस जगह लगेगा? मैदान महशर में तो लगेगा, लेकिन मैदान महशर में कहाँ पर? जज़ाकुमुल्लाह, जहन्नुम के ऊपर होगा ये पुल। अच्छा देखिए, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है कि किसी को रियायत मिल गई कि आप जो है वो पुल सिरात से ना जाए, नहीं, इसमें अंबिया को भी रियायत नहीं है। हाँ, इतनी रियायत होगी कि वो रफ्तार के साथ गुजर जाएंगे, लेकिन इसमें किसी इंसान को रियायत नहीं है कि आप पुल सिरात का मरहला छोड़ दें, ये जन्नत का दरवाज़ा है, आप जन्नत में चले जाएं, नहीं, इसमें किसी को रियायत नहीं है। हिसाब व किताब के मरहले में रियायत है। हिसाब व किताब में बाज़ इंसान ऐसे होंगे जिनकी हिसाब व किताब की ज़रूरत नहीं है, हुजूर आप ऐसे ही जन्नत में जाए, आपका हिसाब व किताब नहीं होना है। ठीक है, मीज़ान उनका जो है वो रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी नेकियां ही नेकी है, उनको ज़रूरत ही नहीं है मीज़ान पर खड़े रहने की, रुकने की। लेकिन पुल सिरात का वो मरहला है कि जहाँ पर किसी इंसान के लिए गुंजाइश नहीं है, हर इंसान को यहाँ से गुजरना है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक जहन में सवाल आ सकता है कि कबिला बुरे लोगों को इस पर से गुजारा जाए तो समझ में आता है जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, कोई आसान तो मरहला है नहीं, नेकोकारों को गुजारा जा रहा है। एक बंदा पूरी ज़िंदगी इबादत करता रहा, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी है, अपने इमामों को मानता रहा है, सब कुछ करता रहा है, उसके बाद भी कहा जा रहा है जहन्नुम के ऊपर से जाओ, ये कौन सा मरहला है? तो सामईन मोहतरम देखिए, उलमा ने इसके जवाब दिए कि पुल सिरात के ऊपर से नेकोकारों को इसलिए गुजारा जाएगा, अव्वल तो ये कि उनको जहन्नुम की आग छू नहीं सकेगी, मस नहीं कर सकेगी, लेकिन गुजारा इसलिए जा रहा है कि वो जहन्नुम के लोगों को देखते हुए जाएँ। जब देखते हुए जाएंगे तो फिर उन्हें अपनी नेमत की कदर मिलेगी कि परवरदिगार आलम ने हमें दिया क्या है, ये जो जन्नत मिली है, ये जो हमें बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी कीमत क्या है। और वो शुक्र करते हुए पुल सिरात से जा रहे होंगे, पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने तौफीक दी तो हमें ऐसे अमाल बजा नहीं लाए और हम इन कामों से बच गए कि हम यहाँ पर गिरने से बच गए, लिहाजा ये तेरा शुक्र है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, तमाम तर लोगों को गुजारा जाएगा, उसमें नेकोकारों को गुजारने का फलसफा ये कि वो शुक्र करते हुए जाएं और परवरदिगार आलम की बारगाह में इस बात पर भी शुक्र करे कि उसने ये नेमतें दी, और इस बात पर भी शुक्र करे कि परवरदिगार आलम ने हमें इन लोगों में शामिल नहीं कर दिया। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अब जब मीज़ान का मरहला हो गया, अब पुल सिरात जो है वो लगना है, बताया गया जहन्नुम के ऊपर है, लेकिन जहन्नुम के ऊपर किस तरीके से? रिवायत के जुमले हैं, परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि अब मैदान महशर में जहन्नुम को खींच कर लाया जाए। अजीब मरहला फ़िक्र है, जहन्नुम को क्या किया जाए? खींच कर लाया जाए, लाओ खींच कर इधर मैदान महशर की तरफ लाओ।
کچھ فرشتے ہوں گے جو جہنم پر مقرر ہوں گے، وہ جہنم میں مہارے ڈال کر میدان محشر کی طرف کھینچ کر لائیں گے۔ اب آپ ذرا اپنے تصور قدے میں یہ منظر لائیے کہ یہ انسان اس مرحلے کو کیسے برداشت کرے گا، یہ انسان کتنی پریشانیوں میں ہے میدان قیامت میں، پتہ نہیں کون کس کیفیت میں آیا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی اپنے اعمال نامے کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی حساب و کتاب کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی میزان کی وجہ سے پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تپتی ہوئی ہے، کوئی اپنا ہے نہیں یہاں پر، کوئی مدد کرنے کو تیار ہے نہیں، اور وہاں پر پھر جہنم کو کھینچ کر لایا جا رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو اتنی خوفناک آوازیں ہوں گی کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے پروردگار عالم کی طرف التجا کریں گے اور کہیں گے پالنے والے ہماری مدد فرما۔ صحیح ہے، اس طریقے کی خوفناک آوازیں اس وقت انسان کو سنائی دے گی جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اب جب جہنم آ جائے گی اور میدان محشر میں لایا جائے گا جہنم کو، اب پروردگار عالم کی جانب سے حکم دیا جائے گا، اب اس پر پل صراط لگا دیا جائے، اب ایک پل لگے گا، ایک برج لگے گا، اب اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جیسے ہی پل صراط لگے گا جہنم کے اوپر، اب پل کی ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک طرف امیر المؤمنین کھڑے ہو جائیں گے، یہ دونوں ہستیاں وہاں پر کھڑی ہوں گی۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، یہ اس وقت پل صراط پر وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک صدا دینے والا صدا دے گا وہاں پر کہ جس جس نے کفر اختیار کیا اور جس جس نے حق سے منہ موڑا۔ حق سے منہ موڑا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے پاس پیغمبر آتے رہے، ان کے پاس پروردگار عالم کی ہدایت آتی رہی، ائمہ علیہ السلام آتے رہے، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے رہے۔ انہیں حق پتہ چلتا رہا، انہیں انبیاء بتاتے رہے دیکھو یہ حق ہے، لیکن وہ ساتھ میں انبیاء کا بھی انکار کرتے تھے، انبیاء کی باتوں کا بھی انکار کرتے تھے، ائمہ علیہ السلام کو اذیتیں دیتے رہے، ائمہ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق سے مخالفت کی ہے۔ تو پھر جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حق سے منہ موڑا، کہا انہیں جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے، کہا انہیں جہنم میں دھکیل دو۔ تو روایت میں ہے کہ جیسے ہی کافر پل صراط پر اپنا قدم رکھیں گے، وہ قدم رکھتے ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے قدم پر ہی ان کے لیے جہنم ہے۔ اچھا، مؤمنین کس طریقے سے گزریں گے؟ اچھا دیکھیے، یہ پل صراط کی پہلے میں آپ کے سامنے کیفیت بیان کر دوں۔ یہ پل صراط کا ڈسٹینس کتنا ہوگا اگر کسی نے سنا ہو؟ کتنا ڈسٹینس ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا پار کرنے میں؟ اچھا دیکھیے، پل کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، پل کسے کہتے ہیں، برج کسے کہتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ چڑھائی ہوتی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ چڑھا جا رہا ہوتا ہے، پھر ایک جو ہے وہ سیدھا رستہ ہوتا ہے، اور پھر ایک طرف سے جو ہے وہ اترا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک نشیب ہے، ایک فراز ہے، اور ایک پھر درمیانی راستہ ہے۔ یہ تین جو ہے وہ حصے ہوں گے پل صراط کے۔ ٹھیک ہے، پل اسی کو کہتے ہیں۔ اور اس کی جو مسافت ہوگی، جو اس کا رستہ ہوگا، کئی روایتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کم سے کم والی روایت بیان کر رہا ہوں، وہ ہے 3000 سال۔ 3000 سال کی مسافت۔ اب آپ طے کر لیں، اگر یہاں سے بالفرض ایک بندہ چلنا شروع کرے اور 3000 سال تک چلتا رہے تو کتنا دور پہنچے گا؟ تو یہ 3000 سال کی مسافت ہے پل صراط کی۔ ٹھیک ہے، اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کی مسافت ہے یہ چڑھنے کی، 1000 سال کی مسافت پھر سیدھا چلنے کی، اور 1000 سال مسافت جو ہے وہ دوبارہ اترنے کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی پل صراط کی مسافت۔ اور یہ پل ایسا نہیں ہے کہ فقط اور فقط جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر تو ہے ہی، لیکن یہ جنگلات سے ہوتا ہوا گزرے گا۔ رسول اللہ کی روایت ہے کہ یہ فقط جہنم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ جنگلات سے ہوتا ہوا گزرے گا، ایسے جنگلات جو حشرات الارض سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہاں سے انسانوں کو گزارا جائے گا، اور وہاں سے انسان کو، ایک بندہ مومن کو، ایک گنہگار کو، سب کو وہیں سے گزرنا ہے، سب کو وہاں سے جو ہے وہ عبور کر کے جانا ہے اس پل صراط کو۔ یہ ہے پل صراط کی کیفیت، 3000 سال کی مسافت ہے، 3000 سال میں طے ہوگا۔ اچھا، اس میں کچھ مومنین کی کیفیات ہیں۔ اب وہ کیفیتیں کیا ہیں؟ کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اس پل پر قدم رکھتے ہی دوسرے کنارے پر ہوں گے، جن کے لیے روایت میں لفظ استعمال ہوا کالبرق الخاطف، یعنی بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اتنی رفتار سے پل پر دوڑیں گے جتنے گھوڑے دوڑا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کی کتنی رفتار ہوتی ہے بھائی؟ 60-70 کلومیٹر ہوتی ہوگی پر آور، اور کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ؟ اتنی رفتار سے جو ہے وہ ایک بندہ دوڑے گا، یہ دوسری کیفیت ہو گئی۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ انسان جتنی اپنی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس حساب سے دوڑے گا، ایک وہ ہوگا۔ اور چوتھی وہ قسم ہوگی کہ پل صراط پر ڈگمگا کر چل رہے ہوں گے، کبھی دائیں جھکتے ہوں گے، پھر بائیں جھکتے ہوں گے، پھر سنبھل جاتے ہوں گے، پھر چلتے ہوں گے، پھر گرتے ہوں گے، اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا مرحلہ ہوگا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ صحیح ہے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے، آپ نے کبھی دیکھا ہے بجلی آپ کو نظر آئی ہے؟ آپ نے ادھر بٹن کھولا اور آپ کو جو ہے وہ پاس ہوتی ہوئی نظر آئی ہو کہ ابھی جا کر بلب جلے گا؟ نہیں، نظر ہی نہیں آتی ہے، اتنی رفتار سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ فوراً آ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی بجلی ہے، لیکن وہ آخرت کی کہ ادھر ایک بندہ مومن نے قدم رکھا فوراً سیدھا جو ہے وہ جنت کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ ایک تو یہ قسم ہوگی۔ ایک گھوڑوں کی رفتار سے جا رہے ہیں، ایک بندے اپنی رفتار سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق انسان کے ایمان کی وجہ سے دیکھا جائے گا، کس نے اپنے امام کی اطاعت کیسے کی ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کی رفتار برابر نہیں ہے، جناب سلمان کی اور ہماری رفتار برابر نہیں ہو سکتی ہے، جناب مقداد اور ہماری رفتار برابر نہیں ہو سکتی ہے، ان کا مرحلہ اور ہوگا، ہمارا مرحلہ اور ہوگا، وہ کسی اور طریقے سے گزریں گے، ہم کسی اور طریقے سے گزریں گے۔ بہرحال ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اتنی کوشش کرے کہ وہ بجلی کی رفتار سے گزرے اور پل کو جو ہے وہ پار کر جائے۔ اگلا سوال، یہ جو پل کراس کرنا ہے، دیکھیے یہ مشکلات ہیں، یہ آپ کو بتا دیا کہ 3000 سال کی پہلے تو مسافت، پھر بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، اور تلوار سے زیادہ تیز۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پل صراط کی کیفیت۔
پھر یہ پل صراط گزر رہا ہے تو جنگلات سے ہوتے ہوئے گزر رہا ہے. یہ پل صراط کی ایک اور سختی ہے جو حشرات الارض سے بھرا ہوا ہے. پھر ایک اور پل صراط کی سختی ہے کہ پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ہے, روشنی ووشنی کی کوئی جو ہے وہ کہانی نہیں ہے وہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہاں پر بلب لگے ہوئے ہیں 500 وولٹ کے کہ حضور آپ گزریں گے تو ہم نے آپ کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے. وہاں پر نہ سورج اور چاند ہوں گے, سورج اور چاند پہلے ہی جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, عالم فنا میں ختم ہو چکا ہے سورج اور چاند کا سلسلہ. اب تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اب اندھیرے میں گزرو. تو یہ کتنی سختی ہے کہ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے, اس پر کہا جا رہا ہے کہ اندھیرے میں جائیے آپ. اچھا پھر اب روشنی کا انتظام کیسے ہوگا؟ روشنی کا انتظام انسان خود دنیا میں کر کے جائے. اگر وہ دنیا میں کچھ ایسے انتظامات کر کے گیا تو اس کے لیے وہاں پر روشنی ہو جائے گی. اچھا روشنی کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی. ایک قسم تو یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے, ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو قدم رکھے گا ان کے لیے دور دور تک روشنی ہوگی, یعنی انہیں سب نظر آ رہا ہوگا تا حد نگاہ, جہاں جہاں تک نظر آ رہی ہے سب کچھ جو ہے وہ ان کے لیے کلیئر ہے اور واضح ہے, روشنی ہے ان کے لیے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے کچھ دور تک تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلے تک روشنی ہے وہاں پر, اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اتنی کم روشنی ہوگی کہ انہیں پاؤں کا انگوٹھا بڑی مشکل سے دکھائی دے رہا ہوگا اور اس میں انہیں چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ پل صراط ہوگا تاریکی میں, اندھیرے میں, یہاں پر انسان نے چلنا ہے. اب انسان خود انتظام کر کے جائے, اور خود انتظام کیسے ہوگا؟ علماء نے بیان کیا ولایت محمد و آل محمد کا نور ہوگا. جس کے دل میں امیر المومنین کی ولایت ہے, ان کی اولاد کی ولایت ہے, ان کی امامت کا اقرار کرتا ہے, ان کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا. قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کرتا ہو, ان کے لیے وہاں پر روشنی کا انتظام ہوگا. دور دور تک جو ہے وہ ان کے لیے روشنی وہاں پر موجود ہوگی. اسی طریقے سے حسن اخلاق, اچھے اخلاق سے پیش آنے والے کے لیے وہاں پر روشنی کا انتظام ہوگا. تو یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا. لیکن روشنی یہیں سے جو ہے وہ کر کے جانی, بلب یہاں سے لے کر جانا پڑے گا تو وہاں پر آپ کے لیے جلے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز بولو اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات پڑھیے نا مل کر باآواز بولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے کیفیت بیان کر دی کہ کیا کیفیت ہوگی پل صراط کی, اور روشنی کا انتظام ایک انسان کس طریقے سے کرے گا. اب آئیے آپ کے سامنے بیان کروں کہ پل صراط پر کچھ اعمال ہوں گے جو انسان کے کام آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا پہلے تو یہ سن لیجیے کہ یہ پل صراط ایسا نہیں ہے کہ بس انسان نے ایک دفعہ قدم رکھا اور چلتا جائے. اس پر روکا جائے گا انسان کو. کتنے مرحلے پر روکا جائے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ کچھ جگہوں پر روک کر پوچھ تاچھ ہوگی, سوال جواب ہوں گے, چیک پوسٹ ہوگی, وہاں پر روکا جائے گا انسانوں کو. علماء بیان کرتے ہیں 50 چیک پوسٹ, 50 جگہ پر روکا جائے گا اور 50 جگہ پر سوال جواب ہوں گے. ٹھیک ہے, بالفرض اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک انسان نے چلنا شروع کیا, پروردگار عالم کی وحدانیت کا سوال ہوا. ہاں بھائی, پروردگار عالم کو ایک مانتے تھے, اس کے وجود کے قائل تھے تم, اس کو ایک مانتے تھے, یہ مانتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. ایک انسان نے جواب دیا, اگلے مرحلے پر چلا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر آگے نکل گیا. پھر اگلا سوال نماز کے بارے میں, نماز پڑھی تھی, کہیں کوتاہی تو نہیں ہوئی تھی, ایسا تو نہیں تھا کہ تم فجر کی نمازیں چھوڑتے آئے تھے, ایسا تو نہیں تھا کہ نماز میں تم کوتاہی کر رہے تھے. اگر تھا ایسا, وہیں سے انسان گرے گا اور سیدھا جہنم میں. اس وقت باہر آئے گا جب اس کا عذاب مکمل ہو جائے گا. اب جب عذاب مکمل ہوگا پھر وہیں سے آگے سے کنٹینیو ہوگا. اگلی چیک پوسٹ روزے کے حوالے سے. ہاں بھائی روزے سارے رکھے تھے, ایسا تو نہیں ہے بالفرض گرمیاں پڑ گئی یا آفس کا کام زیادہ آ گیا, تم نے جو ہے وہ روزے چھوڑ دیے اور روزوں کو ہلکا لے لیا. اگر چھوڑے تھے بسم اللہ جائیے جہنم میں, وہاں پر انسان عذاب جھیلے گا, پھر دوبارہ وہیں سے آئے گا اور پھر وہیں سے کنٹینیو ہوگا. پھر حج کا سوال ہے, عمرے کا سوال ہے, جو عمرہ تمتع واجب ہے اس کی بات کر رہا ہوں, اس کا سوال ہوگا. اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا اور ہر جو ہے وہ چیک پوسٹ پہ اس سے پوچھا جائے گا. کئی چیک پوسٹ ہیں, ایک صلہ رحمی کی پوچھی جائے گی, چیک پوسٹ ہوگی, وہاں پر سوال پوچھا جائے گا, حضور کہیں ایسا تو نہیں آپ کے چچا آپ سے ناراض تھے, آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا تھا, بسم اللہ جائیے جہنم میں, آپ عذاب جھیل کر آئیے, پھر دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور انسان جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. آخری چیک پوسٹ جو ہوگی وہ ہوگی ولایت امیر المومنین کی, سب سے آخری. اب یہاں پر سوال ہوگا امیر المومنین کی ولایت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ قرآن میں آیت ہے وقفوا انہم مسئولون, انہیں روکو, انہیں ٹھہراؤ, ذرا ان سے سوال پوچھنا ہے, ان سے کچھ پوچھنا رہ گیا ہے, ان سے پوچھا جائے گا پہلے. اب جب انسان سے پوچھا جائے گا تو یہاں پر ولایت امیر المومنین کا سوال ہوگا, رکھتے تھے ولایت یا نہیں رکھتے تھے؟ ہاں رکھتے تھے تو ٹھیک ہے, جنت کا رستہ آپ کے لیے کھلا ہے, یہ آخری چیک پوسٹ تھی. اور اگر نہیں رکھتے تھے تو انسان یہیں سے جہنم میں جائے گا. اگر جہنم میں چلا گیا اب دوبارہ آنے کی گنجائش ہے؟ اب دوبارہ آنے کی گنجائش نہیں ہے, یہ آخری چیک پوسٹ تھی. یہاں پر آخری سوال ہو گیا ولایت امیر المومنین کا. اگر ولایت امیر المومنین نہیں تھی اس کے بعد واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب گئے ایک دفعہ جہنم میں تو چلے گیا انسان, اب دوبارہ وہاں سے انسان واپس نہیں آ سکتا. تو ولایت امیر المومنین کا یہاں پر جو ہے وہ سوال ہوگا ہر انسان سے. اچھا ایک سوال ہے, یہ ولایت امیر المومنین کا سوال اگر پروردگار عالم کو رکھنا ہی تھا تو پہلے رکھ دیتا, یہ آخر میں کیوں رکھا ہے بھائی؟ پہلے چیک پوسٹ پہ ہی رکھ دیتا, وہیں پر انسان گر جاتا, وہیں سے جہنم میں رہتا. رکھا ہے آخری چیک پوسٹ پر, آخری پر کیوں رکھا؟ اگر بالفرض کوئی ولایت نہیں لایا تو اس کا پہلے ہی فیصلہ ہو جائے, یا آخر میں کیوں رکھا جا کر سوال؟
اچھا دیکھیے جس کے بعد ولایت نہیں اس کو تو جہنم میں ہی جانا ہے نا بالآخر، تو پہلے ہی ڈال دو جہنم میں، باقی وہ اپنے گناہ جھیلتا رہے گا خود۔ اس کا جواب علماء نے دیا کہ وجہ یہ ہے، آخر میں اس لیے رکھا، کہا کہ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، کہا کہ اگر ولایت علی ہے تو یہ پچھلے سارے اعمال قبول ہے، اگر ولایت علی ہے، لیکن اگر ولایت علی نہیں ہے تو یہ سارے اعمال بھی کر کے آئے ہو تم، چاہے نمازیں رکھی ہو، چاہے روزے رکھے ہو، چاہے تم نے حج کیا ہو، چاہے صلہ رحمی کی ہو، چاہے صدقے دیے ہو، چاہے خیرات کی ہو، آخری چیک پوسٹ پر پہنچے ولایت علی نہیں ہے، سیدھا جہنم میں۔ تو ولایت علی ہے تو سارے اعمال قابل قبول ہوں گے، اور ولایت علی نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر آواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کروں، دیکھیے اب جو ہے وہ پل صراط پر بس آخری مرحلہ ہے، کچھ کام ہیں جو پل صراط پر کام آئیں گے، جو انسان کے فائدے مند ہے۔ اب وہ کیا کام ہے؟ دیکھیے ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ اللہ جانے کون سا مرحلہ ہوگا انسان کی زندگی میں، اپ اینڈ ڈاؤنز ایسے آتے رہتے ہیں کہ بالفرض ایسا مرحلہ آ گیا کہ اب انسان چاہ رہا ہے کہ بس دنیا سے ہی چلا جاؤں، چھوڑ دوں دنیا کو، ٹھیک ہے اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہے، یا رسول اللہ موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا تمنا کرو یا نہ کرو برابر ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے موت کا وقت ایک مقرر کیا ہوا ہے، تمنا نہیں کرو گے تو بھی آئے گی، کرو گے تو بھی آئے گی، لہذا کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم جا رہے ہو موت کے بعد والا مرحلہ طے کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ساتھ کچھ تحفے تحائف لے کر جانا، اگر وہ لے کر جاؤ گے تو تمہارے لیے مرحلہ آخرت بہت آسان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے 10 چیزیں بتائیں اور 10 چیزوں کے لیے الگ الگ 4 تحفے بتائے۔ بالفرض انسان کا جب سفر آخرت شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا سامنا ہوتا ہے جناب اسرائیل سے، ملک الموت سے، تو ملک الموت کے لیے 4 تحفے تم اپنے پاس رکھنا، ٹھیک ہے جب وہ آئے تو اسے 4 تحفے دے دینا۔ پھر اس کے بعد انسان جاتا ہے قبر میں منکر و نکیر آئیں گے، 4 تحفے ان کے لیے رکھ لینا۔ اس کے بعد بالفرض برزخ آتا ہے تو برزخ میں تمہارا اس فرشتے سے سامنا ہوگا تو وہاں ان کے لیے یہ تحفے رکھ لینا۔ اس کے بعد میزان پہ جانا ہے تمہیں تو میزان کے لیے یہ 4 تحفے ہیں، صراط کے لیے یہ 4 تحفے ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ نے بیان فرمایا میرے لیے یہ 4 تحفے ہیں، اللہ کے لیے یہ 4 تحفے ہیں، اس طریقے سے 40 تحفے رسول اللہ نے ٹوٹل بیان فرمایا کہ 40 تحفے لے کر جانا تو تمہارا سفر آخرت انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس میں سے جو پل صراط والا مرحلہ ہے رسول اللہ نے بیان فرمایا جب پل صراط پر پہنچو اگر چاہتے ہو کہ وہ عبور ہو جائے اور لمحوں میں عبور کر لو تم، تو فرمایا کہ 4 تحفے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ وہ 4 تحفے کیا ہے؟ سب سے پہلا رسول اللہ نے بیان فرمایا اخلاص عمل، عمل میں نیت خالص ہونی چاہیے، اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو پروردگار عالم کی خاطر کرنا اور کسی کے لیے نہیں کرنا، اگر اس میں ریاکاری شامل ہے تو پھر یہ پل صراط پر ڈگمگا جاؤ گے، پل صراط پر لرز جائیں گے تمہارے قدم، تمہارے پیر کانپنا شروع ہو جائیں گے پل صراط پر، اگر اخلاص عمل نہ ہوا، نیت خالص نہیں ہوئی۔ لہٰذا نیت تمہاری خالص ہونی چاہیے، ہر عمل میں پروردگار عالم کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بالفرض جو ہے وہ ایک نیک کام کیا تو پھر 10 لوگوں کو بتائیں گے ہم نے ایسا کر لیا، ٹھیک ہے بالفرض جو ہے وہ ایک صاحب تھے وہ مدرسے میں جو ہے وہ بار بار پانی مانگ رہے تھے، یار پانی پلاؤ مجھے، بار بار ان کے لیے پانی لایا جا رہا ہے۔ اب ایک بندے نے پوچھ لیا یار اتنا پانی پی رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا پتہ پانی جو نماز شب جو ہے وہ کتنا پانی مانگتی ہے، ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ بیان کر دیا نماز شب اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ بڑی پیاس لگ رہی ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ کل میں نماز شب پڑھ کے آیا ہوں۔ تو یہ نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا بات کا حسن اخلاق، انسان کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اچھا اخلاق صرف باہر والوں کے لیے نہیں گھر والوں کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے ہوگا تو ہی انسان پل صراط سے عبور کر سکے گا، ورنہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ ذکر کثیر ذکر، آپ دیکھیے ہر عبادت کے لیے پروردگار عالم نے وقت معین کیا ہے، فجر کی نماز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ظہر کی نماز کا ایک وقت خاص ہے، بالفرض سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لینی، اگر اس سے بعد پڑھا ظہر قابل قبول نہیں ہے، قضا کی نیت سے پڑھیں۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک خاص وقت ہے، آدھی رات سے پہلے پہلے ادا کر لینی نماز، اگر زیادہ تاخیر کری جان بوجھ کے پھر جو ہے وہ تمہارے پاس سے وقت چلا گیا۔ تو ہر عبادت کا ایک خاص وقت ہے، لیکن ذکر خدا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسا آپ نے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو بالفرض فجر کا انتظار کرو، نہیں، یا بالفرض محمد رسول اللہ کہنا ہے یا آل محمد پر درود بھیجنی ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہے، نہیں کوئی وقت نہیں ہے۔ ذکر کثیر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ذکر کثیر انسان جو ہے وہ جب چاہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان زبان سے ذکر کر رہا ہے اور دل سے جو ہے وہ نہیں مان رہا ہے یا اس کی روح جو ہے وہ اس سے اثر قبول نہیں کر رہی تو فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایک انسان لا الہ الا اللہ دن میں 100 دفعہ کہتا ہے، اس کی عادت ہے، یا 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے محمد و آل محمد پر، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں اس کا ثواب ملے گا، ہو سکتا ہے ثواب اس کا کم ہو جائے لیکن ثواب البتہ اس کو ضرور ملنے والا ہے۔ ہاں آہستہ آہستہ یہ ذکر پڑھتا جائے گا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس کی روح بھی متاثر ہوگی، روح بھی اثر قبول کرنے لگے گی، لیکن یہ زبان کے ذکر کا فائدہ ہے۔ اب ذکر کثیر کرے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ تو امام نے کہا ذکر کثیر سے مراد ہماری دادی فاطمہ کی تسبیح ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو
جو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے جان چھڑاتے ہیں، ادھر نماز کا آخری اللہ اکبر کا مصلی سمیٹا چلے گئے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہے، چھٹے امام نے فرمایا جیسے تم اپنے گھروں میں بچوں کو واجب نماز کا حکم دیتے ہو، ہم اپنے گھروں میں بچوں کو تسبیح فاطمہ کا حکم دیتے ہیں، تسبیح پڑھو۔ اتنی اہمیت ہے تسبیح فاطمہ کی، کوئی انسان کو مشکل ہو یہ ایک تسبیح پڑھ لے، دکھنے میں بڑی جو ہے وہ معمولی لگتی ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی سی تسبیح ہے، لیکن پروردگار عالم نے ایک خاص مقام رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ سے منسوب ہو گئی ہے۔ اور چوتھی بات جو پروردگار عالم کی طرف سے بیان ہوئی، رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ جو پل صراط پر کام آئے گی وہ کیا ہے؟ مصیبت پر تحمل کرنا، صبر کرنا۔ بعض انسان ہوتے ہیں جو مصیبت پر صبر نہیں کرتے، مصیبت پر شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لیے یہ مصیبت آنی تھی، نہیں۔ یہ چار اگر کام کر لیے، چار کام کون سے ہو گئے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے بھائی۔ ایک ہو گئی خالص نیت، پروردگار عالم کے خالصتاً عمل کرنا، اور حسن اخلاق، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اور ذکر کثیر ہو گیا۔ ذکر کثیر سے مراد امام نے بیان فرمایا تسبیح جناب سیدہ ہے۔ اور چوتھی چیز ابھی بیان فرمائی، ہو گئی وہ ذکر کثیر میں آ گیا۔ اور چوتھی چیز مصیبت پر صبر کرنا، ٹھیک ہے، شکوے شکایت نہ کرنا، یہ چار چیزیں۔ اچھا، یہ چار تحفے رسول اللہ نے کہا لے کر جاؤ تو پل صراط تمہارا بڑا آرام سے اور آسانی سے گزر جائے گا۔ لیکن سامعین محترم، کہیں پر جا رہے ہوں، بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ بالفرض اور بھی میڈیکل میں کام کرتا ہے، یہ کہیں پر ہے، ایئرپورٹ پر جائے گا، اسے بالفرض فائدے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ کارڈ بھی اس کے پاس، یہ والا کارڈ بھی ہے، وہ والا کارڈ بھی ہے، وہ ٹریول کرے گا تو اسے بڑی سہولیات دی جائیں گی، ٹھیک ہے، بڑی آسانیاں ہوں گی۔ لیکن اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو تو کیا اسے ٹریول کرنے دیا جائے گا؟ نہیں، چاہے جتنا اس کے پاس جو ہے وہ سورس ہو، چاہے جتنے اس کے پاس ڈاکومنٹس ہو، کچھ ہو، لیکن اگر پاسپورٹ نہیں ہوگا تو پھر اسے ٹریول کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اب قیامت میں کیا کوئی پاسپورٹ ہے؟ کیا پل صراط سے گزرنے کا کوئی پاسپورٹ ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز۔ پل صراط کا پاسپورٹ یہ ہے کہ جب تک امیر المومنین پروانہ ہاتھ سے نہ لکھ کر دے دے، کوئی انسان پل صراط سے عبور نہیں ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین کا لکھا ہوا پروانہ ہونا چاہیے، امیر المومنین لکھ کر دیں گے تو انسان پل صراط سے گزر سکتا ہے، ورنہ نہیں گزر سکتا۔ وہی آخری چیک پوسٹ، وقفوا انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، ولایت امیر المومنین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک روایت سن لیجئے، 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 8ویں امام مامون کے دربار میں تھے۔ مامون نے فوراً کہا کہ اے فرزند رسول، یہ آپ کے جد کی حدیث ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جہنم اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، امام نے فرمایا تیرے ماننے نہ ماننے سے حدیث جو ہے وہ غلط تو ثابت ہو نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ امام نے کہا ہاں، سمجھنا چاہتا ہے تو ہم سے تقاضا کر، ہم تجھے سمجھائیں گے، لیکن تو حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہا مولا سمجھائیے حدیث کا کیا مطلب ہے، علی کیسے جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہو جائیں گے؟ تو امام نے فوراً فرمایا کیا تو نے یہ حدیث سنی ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ کہا بالکل۔ کہا یہ حدیث سنی ہے، یا علی لا یبغضک الا کافر، کہ علی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ رکھے گا جو کافر ہوگا، جس کے دل میں کفر ہوگا۔ کہا بالکل، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں حدیثیں مانتا ہوں کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ امام نے کہا بتا دے مومن کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں۔ کہا کافر کہاں جائے گا؟ کہا جہنم میں۔ کہا فیصلہ تو نے خود کر دیا کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی کی محبت اگر دل میں ہے تو مومن ہے، جنت میں چلا جائے گا، اور اگر علی کا بغض ہے دل میں تو وہ کافر ہے اور جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ہو گیا علی قسیم النار والجنہ۔ کہاں اب حدیث سمجھ میں آ گئی میرے۔ 8ویں امام وہاں سے نکلے، امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابا صلت، بڑا امام کا خاص صحابی تھا، امام کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آخری وقت میں بھی امام کے ساتھ تھا، یہی ابا صلت ہروی، زیارت پر بھی جاتے ہیں ہم ان کی۔ تو امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آج تو دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، آپ نے اپنے دشمن کو خاموش کروا دیا اور ثابت کیا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ امام نے کہا یہ جواب اس کے لیے تھا۔ مولا کیا مطلب؟ حدیث ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق، اس سے بڑھ کر بات نہیں کرو ورنہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ امام نے کہا یہ جواب اس کے لیے تھا، معرفت اس سے آگے ہے، مرحلہ اس سے آگے کا ہے۔ کہا مولا اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں تو میرے لیے بیان فرمائیے کہ علی قسیم النار والجنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا میدان قیامت ہوگا، پل صراط لگا ہوا ہوگا، ہمارے دادا علی پل صراط پر کھڑے ہوں گے، ہر ایک پر نظر کر رہے ہوں گے اور ہر ایک کے دل میں جان کر دیکھ رہے ہوں گے کس کے دل میں میری محبت ہے، کس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، اور جہنم سے پھر کہہ کر کہیں گے ہاذا لی، یہ میرا ہے اسے چھونا نہیں، ہاذا لک، یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں۔
جس کے دل میں امیر کائنات کی محبت ہے بس وہی جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو 5 چیزیں خلاصتاً بیان فرمائی آپ کے سامنے جو پل صراط پر انتہائی کام آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ چیک پوسٹ ہے وہ الگ ہے، وہاں پر سوالات الگ ہو گئے، وہ انسان ان کی تیاری کرے، لیکن 5 کام جو انسان کے کام آنے والے ہیں، ولایت امیر کائنات سب سے زیادہ اہم، اس کے بعد حسن اخلاق، مصیبت پر صبر کرنا، ذکر کثیر، اور پہلی چیز آپ کی خدمت میں بیان فرمائی تھی، کیا بیان فرمائی؟ پہلی چیز نیت خالص ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل جزاک اللہ۔ سامعین محترم، بس شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ یقیناً ائمہ علیہ السلام کو یاد کرنے کی رات ہوا کرتی ہے۔ ہم کربلا کے مصائب سنتے ہیں اور بڑے سخت مصائب ہیں، جناب عباس کی شہادت ہے، جناب علی اکبر کا مرحلہ ہے، جناب علی اصغر کی شہادت ہے، بڑے سخت مراحل ہیں، لیکن ایک مرحلہ جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا، جناب سیدہ نے ایک عالم سے بیان فرمایا، کہا کہ وہ مرحلہ بیان کیا کرو ہمارے شیعوں سے جب حسین اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہو اور پھر اسے اپنے بھائی سے جدا کرنا ہو۔ دیکھیے سامعین محترم، جب بھی کوئی شہید جا رہا ہوتا تھا، اگر آپ اس بات کو محسوس کر سکیں، جب بھی کوئی شہید جاتا تھا، چاہے جناب علی اکبر چاہے جناب عباس، بیویوں کو ایک آسرا ہوتا تھا کہ اگر عباس جا رہے ہیں حسین موجود ہیں، علی اکبر جا رہے ہیں حسین ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہوں گے تو بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ اب حسین کے بعد ہمارا کون ہے، اب حسین کے بعد ہمارا دھیان کون رکھے گا، اب حسین کے بعد ہماری کون پرواہ کرے گا۔ بس سامعین محترم، رخصت آخر سنیے، امام حسین علیہ السلام کی روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی 3 رخصتیں ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام آئے ہیں امام سجاد کے خیمے میں، امام سجاد کے پاس آئے۔ اب آپ تصور کر سکیں امام سجاد بیماری کے عالم میں ہے، بستر پر موجود ہے۔ امام سجاد کو جیسے ہی افاقہ ہوا اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب سوچئے امام حسین کس عالم میں ہوں گے، چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، دامن پر کہیں علی اکبر کا خون ہوگا، کہیں قاسم کا خون ہوگا، کمر جناب عباس کے غم کی وجہ سے جھک چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، فوراً امام سجاد نے سوال کیا، بابا آئینہ امی العباس، بابا چچا عباس کہاں چلے گئے؟ امام نے فرمایا قد قتل، بیٹا وہ مارے گئے۔ کہا آئینہ اخی علی الاکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں چلا گیا؟ کہا قد قتل، بیٹا وہ بھی مارے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرحلہ آیا، بیان فرمایا، کہا اے بیٹا سجاد، کب تک تم پوچھتے رہو گے، کب تک میں جواب دیتا رہوں گا؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اس خیمے میں مردوں میں اب تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے۔ امام سجاد نے ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی اور کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لا کر دیجیے گا۔ امام حسین نے کہا بیٹا سجاد کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں کیا آپ نہیں دیکھتی میرا بابا اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے، اب میں بھی جنگ کرنے کے جو ہے وہ شوق رکھتا ہوں اور جنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سید سجاد کو بٹھایا، سید سجاد کو پیار کیا اور کہا ہے بیٹا سجاد تم میرے بعد امام ہو۔ سارے اسرار امامت سپرد کیے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے۔ کچھ لمحہ گزرا تھا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے جناب زینب کے خیمے کے باہر، بڑی سخت رخصت ہے نا، آئے دیکھا جناب فضہ باہر کھڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے اماں فضہ ذرا وہ کرتا تو لے آئیے گا جس سے میری ماں فاطمہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، وہ کرتا ذرا لے کر آ جائے، لیکن خبردار میری بہن زینب نہ دیکھے۔ جناب فضہ گئی، صندوق سے کرتا نکالا، واپس آ رہی تھی، جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی، کہا اے فضہ ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب فضہ نے نہیں بتایا، کہا اے فضہ میری ماں کے حق کا واسطہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حسین نے کرتا منگوا لیا ہے۔ کہا ہے فضہ یہ حسین نے کرتا نہیں منگوایا، ارے اپنا کفن منگوا لیا ہے، یہ وہی کرتا ہے جسے میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ ایک مرحلہ آیا، جناب زینب نے آواز دے کر کہا ہے بھیا حسین مجھ سے ملے بغیر نہ جانا، ذرا خیمے میں تشریف لائیے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے، جیسے ہی گئے نا جناب زینب آگے بڑھی، اپنی دونوں باہیں امام حسین کی گردن میں ڈال دی اور کہا ہے بھیا حسین اب تم بھی جا رہے ہو، اب مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ
چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب نانا سے وعدہ وفا پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹانا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی کہا جناب زینب نے چادر ہٹائی، امام حسین علیہ السلام آگے بڑے کلائیوں کا بوسہ دینے لگے۔ جناب زینب نے کہا اے حسین یہ کیا کیا؟ کہا بابا کا آخری وقت تھا، 21 رمضان تھی، میرے بابا نے کہا تھا اے حسین میں نہ ہوں گا، جب جا رہے ہو تو میری زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا۔ ارے انہی کلائیوں میں رسیاں باندھ کر زینب کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ بس عزاداروں یہ کہنا تھا، اگر دل رکھتے ہیں گریہ ضرور کیجئے گا۔ جناب زینب نے کہا اے حسین ذرا اپنا گریبان تو چاک کرنا۔ حسین نے گریبان چاک کیا۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، حسین کے گلے کا بوسہ دینے لگی۔ امام حسین تڑپ گئے، کہا زینب یہ کیا کیا؟ کہا اماں کا آخری وقت تھا۔ اماں نے کہا اے زینب کربلا میں نہ ہوں گی، لیکن جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے، ارے اس جگہ کا بوسہ لے لینا جس گلے پر خنجر چلنے والا ہے۔ بس عزادارو امام حسین علیہ السلام نے رخصت کیا، ساری بیویوں کو اپنا سلام آخر کہا۔ اب امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے۔ آخری روایت ہے ایک مرتبہ سوار ہونا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، لیکن کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دے کر کہا او عباس، او علی اکبر، او میرے شیرو، جب بھی تم جایا کرتے تھے تمہارا مولا تمہیں سوار کروایا کرتا تھا، اب حسین کو کون سوار کروائے گا؟ حسین غریب ہو گیا۔ جناب زینب نے سنا، خیمے سے باہر آئی، کہا بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب تو ہے، زینب تمہیں سوار کروائے گی۔ امام حسین سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی، لیکن با وفا جانور ہے نا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ ذوالجناح کی باہوں میں ڈالے اور کہا اے میرے حسب با وفا، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ حسین وعدہ کرتا ہے یہ آخری زحمت ہے، ادھوری زحمت ہے، حسین جائے گا واپس نہیں آئے گا، بس حسین کو مقتل لے چل۔ با وفا جانور نے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا، ارے 4 برس کی یتیمہ، 4 برس کی بچی ہے جو ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، ارے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ امام حسین اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ ہو سکتا ہے آپ کا بابا آپ کے لئے پانی لے کر آئے۔ کہا نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس بھی گئے تھے یہی کہہ کر گئے تھے لیکن واپس نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، سکینہ کو پیاس نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا سکینہ نانا سے وعدہ وفا پورا کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا جائیے، لیکن بابا آخری بار اپنے سینے پر سلا لے بابا۔ امام حسین تپتی ریتی پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر سلایا، ایک مرحلہ آیا، سکینہ فوراً اٹھی، کہا بابا جائیے ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ کہا سکینہ اب تک روک رہی تھی کیا ہوا؟ کہا خواب میں دادی فاطمہ زہرا آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے بچے کو نہ روک، ارے اسی وقت کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ کہا بابا جائیے ہم نہیں روکیں گے۔ امام حسین نے چلنا شروع کیا۔ آخری سوال عزادارو، سکینہ نے کہا بابا علماء کہتے ہیں، سکینہ نے کہا بابا آپ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا علی اکبر قیامت تک آپ کے ساتھ رہیں گے، علی اصغر آپ کے پاس رہیں گے، بابا آپ کی بچی کے حصے میں کیا آیا؟ امام حسین آگے بڑھے، کربلا کی خاک کو اٹھایا، سکینہ کے بالوں میں خاک کو ڈال دیا، بچی تھی سمجھ گئی، گویا امام حسین کہہ رہے ہو سکینہ اب شمر کے تماچے لگیں گے، اب عمر سعد کے کوڑے ہیں، ارے تمہارے حصے میں یتیمی اسیری آئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، والے والے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ